الرحيم. وخالف سيبويه الأخفش في مثل أحمر علما إذا نكر اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير. اور مخالفت کی سیبویہ نے اخفش کی مثل احمر میں اس حال میں کہ وہ علم ہو جب نکرہ بنا دیا جائے اعتبار کرتے ہوئے صفت اصلیہ کا نکرہ بنانے کے بعد۔ مثل احمر سے مراد ہر وہ لفظ ہے کہ جس میں علمیت سے پہلے معنی وصفی ظاہر ہو۔ مثل احمر سے مراد ہر وہ لفظ ہے کہ جس میں علمیت سے پہلے معنی وصفی ظاہر ہو۔ مثل احمر جب کہ علم ہو جب اس کو نکرہ بنا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سیبویہ کہتے ہیں کہ وہ غیر منصرف ہوگا جبکہ اخفش کہتے ہیں وہ منصرف ہو جائے گا۔ مثل احمر جب کہ وہ علم ہو اس کو نکرہ بنا دیا جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ سیبویہ کہتے ہیں وہ غیر منصرف ہوگا اور اخفش کہتے ہیں کہ وہ منصرف ہوگا۔ سیبویہ کی دلیل یہ ہے علمیت کے ہوتے ہوئے وصفیت کا اعتبار ناممکن تھا، تو جب اس کو نکرہ بنا دیا گیا اور علمیت اس کی ختم ہو گئی ہے تو اب وصف اصلی کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، لہذا وہ غیر منصرف ہوگا وزن فعل اور وصف اصلی کی وجہ سے۔ سیبویہ کی دلیل یہ ہے کہ جب تک وہ احمر علم تھا اس میں وصف اصلی کا اعتبار کرنا ناممکن تھا، لیکن جب اس کو نکرہ بنا دیا گیا تو اب صفت اصلیہ وصف اصلی کا اعتبار کریں گے، لہذا وہ غیر منصرف ہوگا وزن فعل اور وصف اصلی کی وجہ سے۔ جبکہ اخفش کی دلیل یہ ہے کہ پہلے وہ علم تھا، جب اس کو نکرہ بنا دیا گیا، پہلے وہ علم تھا تو اس وقت وصف اصلی زائل ہو گیا تھا۔ نکرہ بنانے کے بعد اگر اس وصف اصلی کا اعتبار کریں تو لازم آئے گا ایک زائل شدہ چیز کا اعتبار کرنا، اور زائل شدہ چیز کا اعتبار کرنا درست نہیں ہوتا۔ اخفش کی دلیل یہ ہے کہ جب تک وہ علم تھا اس میں وصف اصلی زائل ہو گئی تھی، اب جب نکرہ بنا دیا جائے اور پھر اس کے بعد وصف اصلی کا اعتبار کیا جائے تو لازم آئے گا ایک زائل شدہ چیز کا اعتبار کرنا، اور زائل شدہ چیز کا اعتبار کرنا جائز نہیں ہوتا، لہذا وہ منصرف ہی رہے گا۔ وخالفہ، یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ خالفہ مخالفت سے ہے، اور مخالفت محاورات عرب کے اندر ادنیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اعلیٰ کی طرف نہیں کی جاتی، اور اخفش یہاں پہ ادنیٰ ہے، سیبویہ اعلیٰ ہے، یعنی استاذ ہے اخفش کا، تو مصنف نے استاذ کی طرف مخالفت کر کے محاورات عرب کی مخالفت کیوں کی ہے؟ خالفہ مخالفت سے ہے، اور محاورات عرب کے اندر مخالفت کی نسبت ادنیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور ادنیٰ یہاں پر اخفش ہے، ادنیٰ یہاں پر اخفش ہے کیونکہ وہ شاگرد ہے اور سیبویہ استاذ ہے، اور تو مصنف نے استاذ یعنی اعلیٰ کی طرف مخالفت کر کے محاورات عرب کی مخالفت کیوں کی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اخفش نام کے 3 لوگ گزرے ہیں، 3 آدمی گزرے ہیں، استاذ سیبویہ، تلمیذ سیبویہ اور من اقران سیبویہ، سیبویہ کے ہم عصر لوگوں میں سے اخفش نام کے 3 آدمی گزرے ہیں، استاذ سیبویہ، تلمیذ سیبویہ اور من اقران سیبویہ۔ یہاں پر اخفش سے مراد وہ اخفش ہے کہ جو استاذ ہے، استاذ سیبویہ مراد ہے، تو سیبویہ شاگرد ہوا، لہذا مخالفت کی نسبت شاگرد ادنیٰ کی طرف ہوئی، محاورات عرب کی مخالفت نہیں ہوئی۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اخفش نام کے 3 لوگ گزرے ہیں، استاذ سیبویہ، تلمیذ سیبویہ اور من اقران سیبویہ۔ یہاں پر اخفش سے مراد استاذ سیبویہ ہے، تو سیبویہ شاگرد ہوا، ادنیٰ ہے، لہذا مخالفت کی نسبت ادنیٰ کی طرف ہو گئی، محاورات عرب کی مخالفت نہیں ہوئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اخفش سے مراد تلمیذ سیبویہ ہے، لیکن یہاں پر خالفہ فعل ہے، سیبویہ مفعول ہے اور الاخفش اس کا فاعل ہے، تو خالفہ کی نسبت اخفش کی طرف ہے یعنی شاگرد کی طرف، تو ادنیٰ کی طرف مخالفت کی نسبت ہو گئی، محاورات عرب کی مخالفت نہیں ہوئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اخفش سے مراد یہاں پر تلمیذ سیبویہ ہے، لیکن خالف سیبویہ الاخفش، اس کے اندر خالف فعل ہے، سیبویہ مفعول بھی ہے
اور الاخفش اس کا فاعل ہے، تو خالفہ کی نسبت الاخفش کی طرف ہے جو کہ ادنیٰ ہے، لہذا محاورات عرب کی مخالفت نہیں ہوئی۔ لیکن یہ دونوں جواب صحیح نہیں ہیں۔ پہلا جواب تو اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگرچہ اخفش نام کے 3 لوگ گزرے ہیں لیکن مشہور وہ اخفش ہے جو تلمیذ سیبویہ ہے، اور مراد بھی یہاں پر تلمیذ سیبویہ ہوگا، لہٰذا سیبویہ استاذ ہوگا اور یہ مخالفت کی نسبت استاذ کی طرف ہوگی، تو محاورات عرب کی مخالفت بہرحال باقی ہے۔ پہلا جواب اس لیے صحیح نہیں کہ اگرچہ اخفش نام کے 3 لوگ گزرے ہیں لیکن مشہور یہاں پر تلمیذ سیبویہ ہے، تو یہاں پر بھی یہی مراد الاخفش سے ہوگا کہ تلمیذ سیبویہ، تو سیبویہ استاذ ہوگا۔ اب مخالفت کی نسبت استاذ کی طرف ہے تو یہ محاورات عرب کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور دوسرا جواب اس لیے صحیح نہیں ہے کہ آگے آ رہا ہے اعتباراً للصفۃ الاصلیہ، اور یہ مفعول لہو ہے خالفہ کا، اور ضابطہ یہ ہے کہ مفعول لہو کا فاعل اور اس کے فعل کا فاعل ایک ہوا کرتا ہے۔ اعتباراً للصفۃ الاصلیہ کا فاعل تو سیبویہ ہے کیونکہ وہی صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں، تو خالفہ کا فاعل بھی سیبویہ ہی ہوں گے، الاخفش اس کا فاعل نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب اس لیے صحیح نہیں کہ اعتباراً للصفۃ الاصلیہ مفعول لہو ہے اور خالفہ اس کا فعل ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ مفعول لہو کا فاعل اور فعل کا فاعل ایک ہوا کرتا ہے۔ اعتباراً للصفۃ الاصلیہ کا فاعل تو سیبویہ ہے کیونکہ سیبویہ ہی صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں، تو خالفہ کا فاعل بھی سیبویہ ہوگا، لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سیبویہ مفعول بھی ہے اور الاخفش اس کا فاعل ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ مصنف نے استاذی شاگردی کا لحاظ نہیں کیا بلکہ قول کے ذوف اور قوت کا لحاظ کیا۔ یہاں پر الاخفش جو کہ شاگرد ہے اس کا قول اقویٰ تھا کیونکہ وہ جمہور کے موافق تھا۔ جمہور بھی یہی کہتے ہیں کہ مثل احمر علماً جب اس کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہوتا ہے، اسی وجہ سے مخالفت کی نسبت سیبویہ استاذ کی طرف کر دی۔ صحیح جواب یہ ہے کہ مصنف نے قول سے استادی شاگردی کا لحاظ نہیں کیا بلکہ قول کے ذوف اور قوت کا لحاظ کیا، اور الاخفش جو کہ شاگرد ہے اس کا قول اقویٰ تھا کیونکہ جمہور کے موافق تھا، اسی وجہ جمہور بھی یہ کہتے ہیں کہ مثل احمر علماً جب نکرہ ہو تو پھر وہ منصرف ہوتا ہے، اسی وجہ سے مخالفت کی نسبت سیبویہ استاذ کی طرف کر دی۔